رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صلوات. حضرات، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، انبیاء کی بات کرتے ہیں، مذہب کی، تو مختلف ڈیفینیشن مذہب کی، ریلیجن کی ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور جب آپ اس کو کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو مختلف اپروچ ہے ہر شخص کی کہ وہ کس انداز سے مذہب کو کسی کے سامنے پیش کرے. اگر کوئی نان مسلم آپ سے گفتگو کرے اور کہے کہ کین یو انٹروڈیوس اسلام ٹو می، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوگا، سب کے جواب الگ الگ ہوں گے، اس لیے کہ جس کے ذہن میں جو خوبی اسلام کی ہوگی وہ اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے چاہتا ہے کہ سب اسی سے متاثر ہوں، یا سمجھتا ہے کہ سب اسی سے شاید متاثر ہوں گے. اسلام جو عظیم مذہب ہے اور جو اللہ کا اصل میں پیغام ہے انسانیت کے لیے، آسمان کا میسج ہے زمین کے لیے، یہ اسلام کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، کیسے ڈسکرائب کیا جائے، بہت سے طریقے ہیں. لیکن میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے اس وقت. اس آیت میں اسلام کی حقیقت کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے وہی اصل میں تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا. اس سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، اور اسی طرح کی ایک آیت سورہ نساء میں اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اتفاق سے اسی ہفتے تفسیر کے درس میں اس آیت پر گفتگو ہوئی ہے. آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. دیکھیں، اسلام کی جو روح ہے اور مذہب کا جو ایسنس ہے اسے آپ فیل کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے صاحبان ایمان، اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اسٹینڈ اپ فار اللہ. کونوا قوامین للہ، حالانکہ ترجمہ تو یہی ہوا ہے
لیکن اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہے کونو، یعنی ہو جاؤ، رہو۔ ایک ہے قائمین للہ، ایک ہے قوامین للہ۔ قوام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اپنی پوری طاقت اور اختیار کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف ایک بار اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ کسی کام کے لیے، نہیں، ہمیشہ آمادہ رہو اللہ کے لیے، ہمیشہ اللہ کے لیے آمادہ رہو، کھڑے رہو۔ کونو قوامین، قائمین نہیں، قوامین، بہت زیادہ اللہ کے واسطے اپنی کوششیں، کاوشیں جاری رکھو۔ کونو قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب پھر یہ بات ہے کہ بھئی ہم کیسے کھڑے ہیں اللہ کے لیے، کیا کام کریں اللہ کے لیے؟ کاش کونو قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اس حالت میں تمہاری ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ ہر وقت تم اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر کھڑے رہو، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ بس یہ ہے وہ ایک لفظ جو اسلام کو ڈیفائن کرتا ہے، قسط، عدل۔ اس سے بہتر آپ کوئی لفظ لا نہیں سکتے جو اسلام کی کلیات و جزئیات کا تعارف کرا سکے ایک لفظ میں۔ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں عدل میں۔ کونو قوامین للہ، اپنی ساری محنتوں کا مرکز اور سینٹر کس چیز کو بناؤ، فوکس کرو کس چیز پر؟ عدل پر، عدل و قسط اور انصاف۔ ٹھیک، عدل کا حکم آ گیا۔ اب اس حکم میں، عدل میں، یہ کمال قرآنی ہے۔ آپ دیکھیں کیوں کوئی شخص عدل سے ہٹتا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو عدل کو پسند نہیں کرتا؟ جتنے بھی، حد یہ ہے کہ ظالم تک نعرہ عدل ہی کا لگاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، کبھی ہسٹری میں آپ دیکھیں کسی ظالم نے یہ کہہ کے ظلم نہیں کیا کہ میں ظلم کر رہا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا ظلم ہر ظالم کا یہ رہتا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے عدل کے نام پر۔ جو اس کا اوریجنل ظلم ہے وہ بعد میں ہے، اس کا پہلا ظلم یہ ہے کہ وہ عدل کے نام پر ظلم کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں عدل کے نعرے لگانے والے، عدل کے علمبردار، انصاف کے علمبردار جو ہیں جتنے آپ کو ملیں گے، ان کے یہاں ظلم ہی ظلم ملے گا۔ تو ظلم کرتا ہے عدل کے نام پر۔ اب اگر اسلام بھی صرف یہ حکم دے کے آگے بڑھ جائے کہ تم عدل کرو، تو سوال یہ کہ ہم عدل کیسے کریں، کیسے انصاف کریں؟ ہاؤ ٹو بی جسٹ، جسٹس کو ہم کیسے پریکٹس کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بہت ہی اہم پیغام ہے اور بہت بنیادی پیغام ہے اسلام کا، جان محترم۔ اب ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اب ایام اعزا شروع ہو رہے ہیں اور آپ وہ سب پیغامات سنیں گے 2.25 مہینے تک علماء کرام سے مختلف، مگر ان سب کی بنیاد وہ ہے جو میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کون ہوں پیش کرنے والا؟ جتنے علماء آئیں گے یا آتے رہیں گے یا آئے ہیں اس سے پہلے، یا خود ہم نے آپ کے سامنے جتنی باتیں کی ہیں اس سے پہلے، یہ سب باتیں ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ کوئی عالم اپنی جانب سے کرے گا؟ نہیں، یہ جتنی باتیں ہیں کہاں سے ہیں؟ انبیاء سے ہم نے حاصل کی۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی پیغامات آئے وہ اصل میں ایک ہی پیغام کا حصہ ہیں، اللہ کی طرف سے۔ یہ سب کیوں آئے تھے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ تو سورہ حدید میں بہت وضاحت سے اللہ نے اس بات کو پیش کر دیا ہے کہ اصل میں مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب میں اس آیت کے اوپر گفتگو بالکل وسعت نہیں کرنا چاہتا، صرف حوالے دے رہا ہوں اس ایک لفظ کا۔ بہت دلچسپ آیت ہے یہ اور آپ نے مسلسل سنی بھی ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، ان تمام انبیاء کو ہم نے کیوں بھیجا؟ اللہ فرما رہا لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو۔ آیت نمبر 12 جو ہے نا سورہ مائدہ کی، بہت ہی دلچسپ آیت ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اس میں ایک بہت ہی عجیب نکتہ ہے جو میں نے دیکھا کہ اتنی تفاسیر کا مطالعہ کیا لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں کی ہے۔
کیونکہ یہاں اس وقت یہ انا سے مجھے یاد آیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ہم نے بھیجا, اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا, انبیاء کو ہم نے بھیجا. یہ نہیں کہا کہ انی, میں نے بھیجا, ہم نے بھیجا. یہ ہم نے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم کیوں کہا کہ ہم نے بھیجا؟ توجہ کیجیے گا. تو آیت نمبر 12 جو ہے, بس اشارہ کر کے گزروں گا, میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں, یہ بھی موضوع ہے. تو اس لیے اس ایک آیت میں خاص طور پر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور اس کے بعد پھر فرمایا جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں ایک موقع پر. اس کے بعد ایک ہی آیت میں 3 ضمیر, 3 پروناؤن یوز کیے ہیں اللہ نے. ایک یہ کیا ہے کہ میں, ایک میں کہا ہے ہم, ایک میں کہا ہے وہ. تو اب اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ ہم کہاں کہاں ہے, وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبا. تو یہاں پر بھی جو ہم کہا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے جو تم کو دی تھی, انعمت علیکم, میں نے تم کو دی تھی. اور یہ یاد کرو کہ ہم نے ان کی طرف 12 نقیب بھیجے. تو یہ ہم نے کیسے ہو گیا ایک دم یہاں؟ بھئی میں نے نعمت نازل کی, ایک ہی جملہ, فوراً جا کے پڑھیے آپ خود. میں نے, بھئی فلو ہونا چاہیے نا گفتگو میں, تبھی تو بلاغت ہے. اب قرآن کی بلاغت کی اتنی بات ہم کرتے ہیں, جب قرآن کی بلاغت ہے تو بلاغت کا مطلب یہ, شعراء کرام تشریف فرمانے سے پوچھے بھئی آپ اگر ابھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور پروناؤن آپ چینج کر دیں فوراً unnecessary, تو خلاف بلاغت ہے. یہ خلاف بلاغت ہے. لیکن قرآن عین بلاغت ہے. قرآن نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو نعمت دی اپنی, میں نے دی, میں نے, ون سنگولر, اور ہم نے تمہاری طرف 12 نقیب بھیجے. یہ اب یہ ایک دم ہم کیسے ہو گیا یہاں پر؟ وہ تھا میں, یہاں ہو گیا ہم. یہ کیا فرق ہے؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خدا ہم وہاں یوز کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ اس نے اس عمل میں کسی اور کو بھی شامل کیا ہو. یعنی چونکہ 12 نقیبوں کا, اب یہ بحث انشاءاللہ آئے گی تفسیر کے درس میں اگلے ہفتے, کہ بھئی یہ 12 ہی کا ذکر کیوں کیا یہاں پر بیچ میں؟ نعمت کا ذکر ہو رہا تھا, کرتا رہتا, سینکڑوں نعمتیں دی تھی بنی اسرائیل کو, یہ بیچ میں 12 کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے, اور میں جو پڑھ رہا ہوں اس وقت, جو میں نے جس کو عنوان قرار دیا, آیت نمبر 10 ہے, آیت نمبر 9 ہے. تو یہ آیتیں مربوط ہیں. اور آیت نمبر 7 آپ نے اس دن جشن غدیر میں سن لی تھی, اور آیت نمبر 3 کس کو یاد نہیں ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اور اس سے پہلے جو پہلی آیت ہے, میں اس طرح بیکورڈ جا رہا ہوں, اوفوا بالعقود, اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا ہے. یہ سب باتیں مربوط ہیں میرے بھائی, لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. عہد کرو, غدیر, عدل, توجہ کیجئے, نعمتوں کا تذکرہ, بنی اسرائیل کا ذکر, اور بنی اسرائیل کے تذکرے میں 12 کا تذکرہ, تاکہ پتہ چلے کہ غدیر میں کسی ایک کا ذکر نہیں ہے, 12 کا تذکرہ یاد دلایا جا رہا ہے. صلاح بھیجے محمد و آل محمد. یہ تسلسل ہے, یہ آیات کا تسلسل ہے جو آپ دیکھیں. قرآن عظیم اللہ کی کتاب ہے, اس پر اگر آپ غور کریں اور جتنا آپ پڑھیں اتنا آپ کو لطف آئے گا, اور اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہم کو اس مذہب میں پیدا کیا. لاجک ہی لاجک ہے. تو اب آئیے ہم آتے ہیں اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. تو یہ اِنَّا کیوں کہا؟ اِنَّا یہاں پر بھی وَبَعَثْنَا
الیہم 12 اور ہم نے ان کی طرف 12 بھیجے. تو کوئی کہ کہاں بھیجے, کون ہے وہ 12؟ وہ 12 تم اللہ سے مت پوچھو, اس لیے کہ اللہ نے اکیلے ان کا اعلان نہیں کیا. جن کا اعلان کیا جاتا ہے حکم اللہ دیتا ہے, اعلان وہ کرتا ہے جسے اللہ معین کرے. اور یہ ہو یہی رہا ہے نا غدیر میں, الیوم اکملت, نعمتوں کو یاد کرو, انعمت علیکم نعمتی, کیا نعمت کو یاد کرو, ہم نے 12. تو ہم نے 12 بھیجے کا مطلب یہ ہے کہ جن نقیبوں کی طرف اشارہ ہے, مفسرین پتہ نہیں بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, بلیو میں. اس لیے تو ہم کو زیادہ مزہ آتا ہے کہ مفسرین کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. 12 نقیبوں کا کون, 12 نقیب ہیں, ان کے ناموں کی طرف چلے گئے, ان کے خاندانوں کی طرف چلے گئے, کیوں ان کو نقیب کہا, کیوں اس پر, ارے بھائی 12 کیوں کہا پہلے یہ بتاؤ, اور انا کیوں کہا یہ بتاؤ. اس لیے کہ ان 12 کو, یہ 12 نبی نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں, نقیب ہیں. نبی خدا معین کرتا ہے, نقیب نبی معین کرتا ہے. تو جب نبی معین کرتا ہے خدا کہتا میں نے بھیجا, هو الذی بعث فی الامیین. مگر اب جب نبی معین کر دے گا کسی تیسرے کو ایز اے وسیع, اب اس کا تعین ایک نہیں کر رہا ہے, 2 کر رہے ہیں, تو جمع کا صیغہ آ جائے گا. اب صیغہ واحد کا نہیں چلے گا یہاں, اس لیے کہ اس کا تعین ایک نہیں کر رہا ہے. یہی وجہ ایک یہ کہنے والا ہے یا ایھا الرسول بلغ, اور ایک یہ کہنے والا ہے من کنت مولاہ فھذا علی المولا. 2 ہو گئے نا, یعنی اس ولایت کے تعین میں 2 ہیں, ایک خدا ایک رسول. اس لیے یہاں پر خدا انا کہتا ہے. اب یہاں کیا کہہ رہا, انا ارسلنا رسولنا, ہم نے رسولوں کو بھیجا. اس سے کیا مطلب, کہا نہیں, چونکہ اس کے بعد نتیجہ دینا ہے, ان رسولوں کو ہم نے بھیجا کتاب اور میزان کے ساتھ. بھئی یہ کتاب تو سمجھ میں آئی, کتاب کے ساتھ بھیجا, یہ میزان کیا ترازو لیے پھر رہے تھے انبیاء؟ کہا بس یہ سمجھ لو کہ جب کوئی نبی آیا وہ تنہا کتاب لے کر نہیں آیا, کتاب کے ساتھ کوئی میزان لے کر آیا. اگر تم اس میزان سے ہٹ گئے تو جو پرپز ہے انبیاء کے بھیجنے کا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ معاشرہ عدل پر قائم ہو جائے, وہ پرپز ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میزان سے الگ ہو گئے. تو جب اگر تم کو کتاب نظر آئے, کتاب پر رک جاؤ گے تو قسط تک نہیں پہنچ سکتے. تو کی جگہ تنہا کتاب سے قسط تک نہیں پہنچ سکتے. میں نے کیا کہا تھا کہ اسلام کا ایسنس ہے قسط, عدل, جسٹس, ایسنس, بنیاد. جب تمہیں وہ بنیاد ہی نہیں ملی, پرپز نہیں ملا, گول نہیں ملا, کتاب پر رک گئے, میزان کو بھول گئے. تو جتنے ہم نے رسول بھیجے, 3 چیزیں بھیجی, رسول اور رسول کے ساتھ 2 چیزیں, ہر رسول کے ساتھ 2 چیز, ایک کتاب ایک میزان. اب جو سب سے بڑا رسول تھا اس کو سب سے بڑی کتاب دی. جب اس کو سب سے بڑی کتاب دی تو اسی معیار کا میزان بھی ہونا چاہیے. دیکھیں آج یہ جو مسلمان ہیں یہ انصاف سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کس لیے؟ قسط کے لیے, انصاف کے لیے. تمہیں انصاف کرنا ہے. یہ مسلمان آج انصاف سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ انصاف کی شرط ہے یہ 2 چیزیں. انا اللہ ہے, ارسلنا رسولنا انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ کتاب ہے اور میزان ہے. تسلسل دیکھیں آپ نے, ہائرارکی ایک ہی آیت میں آپ کو مل جائے گی. اللہ ہے, رسول ہیں, کتاب و میزان ہے. تو اگر کوئی رسول ہو اور اس دنیا سے چلا جائے اور تنہا کتاب چھوڑ کے جائے, اور کوئی یہ کہے کہ ہاں وہ تنہا کتاب چھوڑ کے گیا, تو آپ کو معلوم اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ
کفار مکہ سے بدتر ہے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس کا عقیدہ کفار مکہ سے بدتر ہے. کس کا؟ جو یہ کہے کہ نبی تنہا کتاب چھوڑ کر گئے اور کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. ان سے بدتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفار مکہ نبی کو نہیں مانتے تھے مگر نبی کو امین تو مانتے تھے. یہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ لائے تھے دو چیزیں, چھوڑ کر ایک چیز گئے. دوسری چیز کہاں گئی؟ امانت میں خیانت کر دی نبی نے. توجہ کیجئے گا. تو امانت کا اصل بنیاد کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. کہاں سے مسلمان بیچارے بہکے ہیں. تو نبی کو اگر تم امین مان رہے ہو, صادق اور امین, کافر مان رہے تھے, کافر نبی کو نہیں مان رہے تھے, صادق مان رہے تھے, امین مان رہے تھے. امانت میں خیانت نہیں کرتے, جو دیتے ہیں وہ ویسے ہی پہنچاتے ہیں. مسلمان کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن, ہاں قرآن کو ہم مانتے ہیں, بس کیوں؟ اس پہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں انبیاء کے ساتھ, اور وہ دو چیزیں کہاں ہیں؟ نبی جب لے کر دو چیز آئے ہیں, امانت کا تقاضا ہے کہ دو ہی چیزیں چھوڑ کر جائیں. آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز چھوڑ کر گئے. تو یہ بھائی آپ میزان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, آپ انا ارسلنا کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ وہاں مخالفت ہو رہی ہے. اس لیے کیا کہا کہ دیکھو کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے. جب تک للہیت نہیں ہوتی, ڈیزائر سامنے آ جاتے ہیں, خواہشات سامنے آ جاتی ہیں, اور انسان عدل کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو اللہ کا پرپس یہ تھا کہ تمام انسان عدل پر قائم ہوں, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ پھر لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں. یہ سارے انبیاء کے بھیجنے کا مقصد. اب ہم عدل کے اوپر کیسے قائم ہوں, بس اختصار کے ساتھ, تاکہ گفتگو بہت طولانی نہ ہو جائے. تو اب 4 ریزن ہیں جس کی وجہ سے انسان عدل سے ہٹتا ہے, اور قرآن نے وہ 4 ریزن پیش کیے ہیں. اس کی تفصیل کا بالکل بھی وقت نہیں ہے, اور مناسب بھی نہیں ہے کسی ایسے سبجیکٹ میں انٹر ہونا کہ جس کو ہم ایکسپلین نہ کر سکیں وقت کی تنگی کی وجہ سے. لیکن یہ تفسیر کے درس میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے, اور وہ موجود ہیں, آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں. تسلسل دیکھیے گا آیات کا سورہ مائدہ کی, حسن ہے اس میں. لیکن ان 4 ریزنز میں سے 2 ریزن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ایزی رہے یاد رکھنا. بالکل اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں, وہاں پر اس فرق کے ساتھ. یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوموا للہ شہداء بالقسط. وہاں پر کیا ہے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. وہاں پر کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. وہاں قیام کرنا ہے عدل کے لیے, گواہ ہے اللہ کے لیے. یہاں کیا ہے؟ یہاں قیام کرنا ہے اللہ کے لیے, گواہ ہے عدل کے لیے. یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے اس کے یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے عدل, عدل کے لیے اللہ. یعنی جب کبھی تم توحید کی بات کرو, ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھ ہی ساتھ عدل کی بات نہ کرو. اگر دنیا میں کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے جو کہتا اللہ ایک تو ہے مگر میں عادل نہیں مانتا, میں عدل کی شرط کو تسلیم نہیں کرتا اللہ کے لیے, تو اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن جس عقیدے کی بنیاد بتا رہا ہے کیا ہے؟ توحید عدل, توحید عدل. اب جو لوگ کہتے ہیں قرآن کہاں ہے, قرآن کہاں ملے گا, یہ دیکھ لو کہ یہ عقیدہ کہاں ملے گا. توحید کے ساتھ عدل کا عقیدہ کہاں اصول دین میں عدل موجود ہے. ایک بات. تو اصل بات یہ جو 2 ریزن پیش کیے ہیں ان 2 آیتوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اختصار کے ساتھ, تفصیل نہیں, وقت ہی نہیں تفصیل کا. اس سورہ نساء میں کہا کہ دیکھو تم گواہ بن جاؤ, گواہی دو. اور اس اختصار میں بھی ہم اس کو ملحوظ رکھیں گے کہ پیغام پہنچ جائے.
ورنہ ہر لفظ پر گفتگو میں لطف آتا ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تم گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے, چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. او الوالدین او الاقربین, اپلائی کرنے کی کوشش کریں اپنے اوپر سب لوگ, کتنا مشکل ہے یہ. چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے دو, او الوالدین او الاقربین, والدین سے بڑھ کر کوئی ہے, چاہے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو گواہی دو, چاہے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی دو, او الاقربین, چاہے قریب ترین لوگ کیوں نہ ہو دو گواہی ان کے خلاف اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو. اس آیت میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ, یہ ہے سورہ نساء. بالکل دلچسپ آیتیں ہیں دونوں, اگر آپ دونوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں. اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے سورہ مائدہ میں؟ اس میں یہ کہا کہ گواہی دو, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, کیا بات ہے سبحان اللہ, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور ایسا نہ ہو کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے سے روک دے. تو یہ دو ریزن ہیں جہاں انسان ظلم کرتا ہے, عدل سے ہٹتا ہے. ان دو آیتوں میں دونوں بیان کر دیے میں نے, باقی دو چھوڑ دیے فی الحال. کیا دو ہیں؟ عدل سے انسان یا تو ہٹتا ہے محبت میں یا دشمنی میں. انسان عدل کے خلاف بات کب کرتا ہے؟ یا تو کسی کی حمایت میں محبت کی بنا پر, یا کسی کی دشمنی میں. قرآن نے دونوں کو روکا, نہ کسی سے محبت کرو اتنی کہ عدل سے ہٹ جاؤ, نہ کسی سے دشمنی کرو اتنی کہ عدل سے ہٹ جاؤ. عدل پر قائم رہو. اب ہم اگر اپنے گھروں پر اپلائی کریں, اپنے معاشرے پر اپلائی کریں, اپنے نفس پر اپلائی کریں, ہم دیکھیں کہ ہم واقعاً عدل کی کس منزل پر ہیں. کیا کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم جب بات کہیں تو بس بات سچ ہو, چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ جاری ہو, اور چاہے ہمارے دشمن کی حمایت میں کیوں نہ جاری ہو, اس کے فیور میں جاری ہے, ہمارے دشمن کے فیور میں جاری ہے. کیا کریں, حق ہے, سچ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو قومیں ہیں دو ہی وجہ سے بہکی ہیں. انبیاء کے تعلق سے, اللہ کے نمائندوں کے تعلق سے قومیں دو ہی وجہ سے بہکی ہیں, یا بہت زیادہ محبت میں بہکی یا بہت ہی دشمنی میں بہکی. اب اس کے لیے آپ کو الگ الگ مثالیں دینی پڑیں گی, فلاں نبی کو دیکھو, فلاں نبی کو, فلاں رسول کو دیکھو, فلاں, کتنی آپ کو مثالیں دینی پڑیں گی. اب ظاہر سی بات اتنا وقت انسان کے پاس کہاں ہوتا ہے, ایک ہی کوئی نام ایسا بتا دیں کہ جو تمام انبیاء کا خلاصہ جس کی ذات میں سمٹ آئے, اور ہم اس کو دیکھیں تو دونوں ایکسٹریم وہاں پر نظر آ جائیں, محبت میں بہکنے والے بھی, دشمنی میں بہکنے والے بھی. توجہ. مگر اس مثال سے ایک پیغام اور ملتا ہے کہ بھی کیا دیکھو, عدل سے مت ہٹنا, موڈریشن. اب آج کل ہر وہ مسلمان کے جو اسلام کو چھوڑ کے صرف نام کا مسلمان ہو جائے نا, اس کو سند ملتی ہے he is very moderate Muslim, he is moderate, she is moderate Muslim, کیونکہ حجاب نہیں پہنتی تو she is moderate. یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا, کبھی اس نے ہمارے جاب پہ نماز کے لیے نہیں کہا, وہ جو دوسرا ہے وہ نماز پڑھتا ہے, یہ نہیں پڑھتا, he is moderate. یہ دین وین کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا, he is very moderate. اور یہ بیچارہ ماڈریٹ بھی خوش ہو رہا ہے ماڈریٹ سن کے. اس کو پتہ نہیں کہ اسلام by itself is a moderate religion. Islam is nothing but moderation. Islam is nothing but justice. اسلام پورا کا پورا عدل ہے, جسٹس ہے. تو ابھی میں عرض کر رہا تھا, اور یہیں پر تمام ہوگی گفتگو, کہ یا محبت میں کوئی بہکتا ہے یا دشمنی میں کوئی بہکتا ہے. اب یہاں
کچھ نازک منزلیں آتی ہیں کہ بھئی وہ بیچ کی لکیر ہے کون سی آخر، کہ جہاں پر ہم رہیں اور ادھر نہ چلے جائیں اور ادھر نہ چلے جائیں. بھئی کب ہے جب ہم ایسی جگہ پہنچیں جہاں کہہ دیا اب تم عدل سے ہٹ گئے محبت میں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کہہ جائے کہ تم عدل سے ہٹ گئے دشمنی میں؟ تو دیکھیں جس سے آپ محبت کریں، محبت میں انسان کسی کی تعریف کرتا ضرور کرے، لیکن عدل جو ہے نا ایک جگہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک دوسری لائن ملے گی کہ جہاں جیسی تم نے یہ لائن کراس کی تم عدل سے ہٹ گئے. اب میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ذات گرامی ایسی ہے اسلام میں کہ جس کے لیے آپ کو دونوں مثالیں ملیں گی، ادھر بھی ایکسٹریم ادھر بھی ایکسٹریم. مگر ہم بھی تو محبت کرتے ہیں، ہم کہاں تک محبت کریں؟ وہ لائن کون سی ہے؟ وہ لائن کون سی ہے کہ جہاں اگر ہم پہنچ گئے تو اب ہم موڈریٹ نہیں ہیں محبت میں؟ کہا بھئی دیکھو لائن بہت دور ہے، کافی دور ہے، تم سے بہت دور ہے، کرتے رہو تم ذکر، اتنا تم کو تنگ بھی نہیں کیا ہم نے، تمہارے لیے وسیع جگہ چھوڑی ہے، کرتے رہو محبت. مگر دیکھو اس لائن پر مت پہنچنا. کون سی لائن؟ نزلون عن الربوبیہ. رب نہ کہہ دینا ہم کو، خدا نہ کہہ دینا وَقُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ. پھر تم جو کچھ بھی ہمارے بارے میں کہو گے وہ ہمارے تعلق سے کم ہی کم ہوگا، کم ہی کم، اس لیے کہ تم ہماری عظمت کو پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. تو اس کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے خیال. اب ایک دوسری بات آ گئی، دشمنی کتنی کریں گے؟ یہ سے میں جلدی سے گزر رہا ہوں نا. دشمنی نہیں، کسی سے آپ دشمنی اگر کریں گے اور اتنی زیادہ کہ بھئی عدل سے آپ ہٹ جائیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اب پتہ چلے کہ بھئی ہم جس سے اگر کسی سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہو کہ بھئی وہ لائن کہاں آ گئی؟ مشکل ہے کام نا یہ. لیکن دیکھیں عدل کہتے ہیں نا جب سینٹرل پوائنٹ ایک ہے، سینٹرل پوائنٹ سے جب اگر آپ کو بیلنس رکھنا ہو تو اگر صرف ایک لائن پتہ چل جائے نا تو بس اتنے ہی فاصلے پر دوسری لائن ہوتی ہے، تب یہ سینٹر کہلاتا ہے، تبھی تو یہ سینٹر کہلاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی ترازو ہو، کوئی بیلنس ہو، کوئی کسوٹی ہو کہ بھئی ہم کسی سے کتنی دشمنی کریں. کہا بھئی دیکھو تم نے وہ والا جو ہے لائن دیکھی نا، اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اس کا فاصلہ اور ہوگا دشمنی کا تم سے، اس لیے کہ تم سے محبت کتنی ہونی چاہیے، اسی بیس پر تمہارے دشمن سے مخالفت کتنی ہونی چاہیے، وہ فاصلہ طے ہوگا. لیکن اب اگر کوئی دشمنی کرے اس لائن سے کہ جہاں پر نزلون عن الربوبیہ ہے، تو چونکہ ہمیں وہ لائن ہی ابھی تک معلوم نہیں ہے وہاں تک کی، تو ہم کو ان کے مخالف کے جو دشمنی ہے اس کی بھی لائن نہیں معلوم ہے. اب دیکھیں یہ کوئی بات الوجیکل نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ میں جب اختصار سے گزرنا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں کم سے کم انفارمیشن ایسی دوں کہ جو ایکسپلین کرنی پڑے، لیکن یہاں پر کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں کسی کو کچھ بھی کہیں محبت میں جو بھی کہیں، کہا کہ نزلون عن الربوبیہ، اس کا مطلب آپ کو لائن معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے بتائیے؟ ہمیں جبرائیل سے تو کہہ دیا، جبرائیل سے کہتا ہے کہ آگے مت بڑھنا، خود کہہ دیا آگے بڑھ گیا تو پالو پر جل جائیں گے. یہ جبرائیل ہے نا، جبرائیل ہیں، ملک ہیں، فرشتے ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، معرفت رکھتے ہیں. چونکہ معرفت رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی حد کیا ہے ان کی، تو صاحب معرفت ہے ہی وہ جو اپنی حد پہچانتا ہو. دیکھیں کمال کی بات ہے جناب،
بھئی بات آگے تو عرض کر دوں، کمال ہے جبرائیل کا کوئی جملہ دکھا دے تاریخ میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ بھئی اب یہاں آپ کی حد پتہ نہیں کہاں تک ہے، فلاں تک، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. اگر انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں تک جا سکتے ہیں، میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ وہاں تک جائیے. ان کی حد نہیں بتائی، اپنی حد بتائی. تو مومن وہ ہے جو نبی کی، علی کی حد تلاش نہ کرے، اپنی حد میں رہے. اور ان کی حد تلاش وہی کرتا ہے جو اپنی حد بھول جاتا. اب آئیے دشمنی کا مسئلہ. تو آپ کچھ بھی کہیں، علی کو کچھ بھی کہیں، کیا کہیں گے آپ علی کو؟ کیا کہیں گے؟ جو بھی کہیں گے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بھی کہیں گے ان کی فضیلت سے، ان کی عظمت سے کم ہی کم ہوگا. ایک چیز نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ وہ خدا ہیں، یہ نہ کہیں کہ وہ اللہ ہیں. اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ علی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن علی کو نہ کہیں. لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے. آپ کے سامنے عرض کروں، جو لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں، عجیب بات ہے. اب بعد میں بات نکلتی ہے. دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علی کا نام کیوں نہیں آ گیا قرآن میں؟ قرآن میں آج جائیے اسی وقت بھی رات میں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بڑا پیغام. اتفاقاً باتیں آ جاتی ہیں تو کیا روکوں میں آپ کے سامنے. جائیے، ابھی جائیے، جا کر انٹرنیٹ پر کوئی بھی کسی بھی قاری کا قرآن جو نا کلک کیجئے. سینکڑوں لوگ موجود ہیں. جب قرآن ختم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم. آپ نے ایک اور کو کلک کیا، جب ختم ہوا اس نے کیا کہا؟ صدق اللہ العلی العظیم. آپ نے کہا بھئی اس کا فرقہ الگ ہے، اس کا الگ ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کہ نہیں، اس میں علی استعمال کیا ہے تو یہ علی والا ہے. ان سے پوچھیں، آپ بتائیے، ہمارے بچے بھی صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں. کوئی بچہ کہتا ہے کہ اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. نہیں، صدق اللہ العلی العظیم. اور یہ قرآن کی آیت ہے، صدق اللہ العلی العظیم. اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ صدق اللہ العظیم. ابھی آپ بھی علی العظیم کہہ دیں، وہ کہیں جو قرآن نے کہا ہے. وہ کہہ دیں نا قرآن نے کہا ہے. نہیں، بس صدق اللہ العظیم کافی ہے. بیچ میں پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، اٹھا کے دیکھیں پورا قرآن. ایک عجیب ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عجیب. ایک دن یہیں اسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے، اسی رمضان میں آیت مطلب قرآن پڑھ رہے تھے، تو ایک جگہ ہم پہنچے اور اس میں ایک آیا کہ ربک العظیم فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح کرو. تو ہم نے کہا پھر تو یہ صحیح ہے جو کہتے ہیں، صدق اللہ العظیم ربک العظیم یہاں ہے. ہم نے کہا اگر صحیح ہے تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ مگر ہم نے پھر ریسرچ کی. آپ جا کے اب ریسرچ کیجئے قرآن میں، کہیں پورے قرآن میں اللہ کی کوئی صفت تنہا آئی ہی نہیں. جب اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے تو دو صفتیں ایک ساتھ آئی ہیں، غفور الرحیم، علی العظیم، الرحمن الرحیم. اگر آپ کو کوئی ایک مل جائے اکیلی تو لے آئیے میرے پاس. تو اگر آپ اللہ کی صفت بیان کریں تو قرآن کا انداز کیا ہے؟ دو صفتیں. یہ صدق اللہ العظیم کہاں سے آیا؟ ارے بھئی ہمیشہ کیا آپ ہی ہم سے پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا؟ ہم آپ سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں بھی تو حق ہے پوچھنے کا آپ سے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا. تو جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فسبح باسم ربک العظیم، تو میں نے کہا یہ تو ہے ایک عظیم، ایک ہی لفظ ہے، علی العظیم تو نہیں ہے یہاں. لیکن کیا ہوا؟ نہیں، ایک ہے اسم ذات اور ایک ہے اسم صفات. اللہ صرف ایک اسم ذات ہے
جہاں بھی اسم ذات کے بعد کوئی صفت بیان ہوئی ہے تو تنہا بیان نہیں ہوئی، دو صفت ہے۔ ربکا یہ اسم ذات نہیں ہے، اسم صفات ہے۔ تو رب اور عظیم دو ہو گئے، ایک نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایک صفت اللہ کے نام کے ساتھ نہیں آئی ہے، دو ایک ساتھ آئی ہیں۔ اب یہ جو مولوی، ملا، قاری، حافظ صدق اللہ العظیم کہتے یہ دیکھو صدق اللہ العلی العظیم، الٹا اعتراض، یعنی ہم بجائے پوچھے تم غدیر کیوں نہیں مناتے، الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں مناتے ہیں، عجیب ہے۔ یہ محرم آ گیا آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی آپ روتے کیوں نہیں ہیں؟ الٹا ہمیں پوچھنا چاہیے، بالکل الٹی دنیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں کہا۔ تو اب جو آپ یہ پریکٹیکل جواب ہے اس بات کا کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، قرآن میں کھلم کھلا علی کا نام کیوں نہیں ہے، کہ علی امام ہے تمہارے، یہ اللہ نے کہتے تھا تو کیا تھا مسئلہ؟ اما اگر یہ کہتے تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب تمہارے امام ہیں، جس قوم کو علی کا ہم نام پسند نہیں، چاہے خدا ہی کیوں نہ ہو، اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی۔ اما جس قوم کو علی نہیں، علی کا ہم نام پسند نہیں، چاہے اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ سنیں یہ قاری، مولوی، ملا، یہ بیچارے اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے سنیں، کیوں صدق اللہ العظیم، کہاں سے لاہو، کیا ہے اس کی بنیاد؟ یہ ہے بغض علی اور کچھ نہیں، کہ بھئی علی ان کا بس چلتا تو آیت الکرسی سے بھی نکال دیتے، آیت الکرسی سے نکال دیتے۔ اللہ نے بھی علی کا نام کہاں رکھا؟ آیت الکرسی میں۔ اب تم علی سے سب کچھ چھین سکتے ہو، کرسی نہیں چھین سکتے، کیا بات کی سمجھے؟ اللہ نے نام بھی کہاں رکھ دیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو بات میری دوستو تمام ہوئی۔ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کو ذرا طول ہو جاتا ہے، تو بہر کیف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علی کو جو چاہیں کہیں، کہاں جا کے رکیں؟ وہ لفظ نہ کہیں علی کے لیے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ مثلا رحمان ہے، رزاق ہے، کچھ صفات ہیں صرف اللہ کی، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم کہہ سکتے ہیں علی کو آپ۔ اب میں اس تفصیل میں اگر چلا گیا تو اور مشکل، رحیم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے رسول اللہ کو رحیم کہا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحیم، تو رحیم ہے علی، بلا شبہ علی رحیم ہے۔ رحمان چونکہ اس کی ان صفات میں ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ اب میں اگر یہاں آ جاؤں کہ علی کو رازق کہہ سکتے ہیں، رزاق نہیں کہہ سکتے، تو پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی نا، تو میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں، لیکن اگر کسی کو پھر یہ ہو کہ آپ نے کہہ تو دیا، کہتے نہ کہتے ہوئے بھی کہہ دیا رازق ان کو، اب اس کی کوئی زبردستی بھائی نہیں ہے، میں نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے، اس لیے کہ میں وہ ایسی باتیں نہیں کہتا جس کو میں ایکسپلین نہ کروں یہاں، اگر کوئی مشکل ہو تو بعد میں آ کے مجھ سے بات کر لیں۔ خیر، اور اختصار کے ساتھ جب کہی دوں، جب بات آگے تو کہہ دیں تو اللہ جو ہے نا، اللہ صرف رازق نہیں ہے، جو اللہ کو صرف رازق مانے وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ خیر الرازقین ہے۔
اللہ نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جمع. اب ہر ایک ہو سکتا ہے رازق، علی کو نہ کہنا، ساری پریشانی یہاں ہے. کافر ہو گئے کافر، جاؤ. ہمیں تو خوشی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جب ہمیں کافر کہتے ہیں، مجھے واللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے کافر کہہ رہے ہیں جو بڑوں بڑوں کو کہہ چکے ہیں. ہمیں اس جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا انہوں نے جہاں ابو طالب ہیں. ہم بھی کافر، اچھا ہم بھی کافر، تھینک یو ویری مچ، ہمیں کافر کہہ دیا. خیر، تو علی کو آپ کچھ بھی کہیں، وہ نام نہ لیں جو اللہ سے بلا شبہ مخصوص ہیں. وہ صفات علی کی آپ بیان نہ کریں، نہ علی کو اس میں ذات الہی دیں، یہاں پھر آپ حد سے بڑھ جائیں گے. یعنی مختصر کیا ہوا، نہ تو آپ کسی کی بھی محبت میں آگے بڑھیں، نہ دشمنی میں آگے بڑھیں. دیکھیں بس خلاصہ ہے پوری گفتگو اس وقت. نہ دشمنی میں آپ بیلنس سے ہٹیں، عدل میں رہیے. آپ نے کہا ہم کسی سے دشمنی کرتے ہیں، کہاں تک کریں دشمنی؟ تو وہی بات ہے، وہی اصول یہاں پر اپلائی ہوگا. علی کو وہ نہ کہیں جو وہ نہیں ہیں. اگر آپ کسی کو برا کہیں تو وہ برائی نہ بیان کریں جو اس میں نہیں ہے. ختم بات. اب آگے کوئی کہے آپ نے یہ کیوں کہہ دیا، جو چاہے کہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو ثابت کر سکیں آپ کہ ہاں یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب جو لوگ ذرا ہلکی ہلکی باتیں سن کے پریشان ہو، یہ کہہ دیا، ارے ان کو یہ کہہ دیا، ان کو یہ کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کو اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیں کیا کیا معلوم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. سمجھے نا؟ بالکل بھائی، دونوں طرف یہ ہوتا ہے. ہم نے علی کو کچھ کہہ دیا، ارے اتنا کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں کہ ابھی ہم اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں. علی کے دشمن کو یہ کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں کہ ابھی ہم اور کیا کیا کہہ سکتے ہیں. مگر کہو وہی جو تم ثابت کر سکے کہ وہ ہے. اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں موڈریشن. اس کو موڈریشن نہیں کہتے کہ نہیں چھوڑو اب یہ فضائل ہی بیان مت کرو، موڈریشن میں رہو. یہ کون سا موڈریشن؟ یہ تو ظلم کی طرف آپ راغب ہو رہے ہیں. ارے چھوڑو اب ان کو برا مت کہو، 14 سال گزر گئے، اب پرانی باتیں ہو گئیں، اب مت کہو، اب مت کہو. بھئی پرانی باتوں کو بھولنے سے پہلے آپ نئی باتوں کو بھولیں نا. جو آپ کے دشمن ان کو بھلا دیں آپ پہلے. ان کا تو آپ گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اس نے میرے $10 لے لیے تھے، اس نے مجھ کو فلاں بات کہہ دی تھی، اب اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. 14 سال پہلے سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو. تو سب سے پہلے تمہیں پکڑا جائے گا. اس لیے کہ اس لائن سے بیلنس سے جو اگر ادھر چلے گئے تو ادھر والوں میں شامل ہو گئے، ادھر چلے گئے تو ادھر والوں میں شامل ہو گئے. بس بات تمام ہوئی میرے دوستو. کونوا قوامین للہ. بہت مشکل ہے. محبت میں ہم عدل سے نہیں ہٹ سکتے، کسی کی بھی محبت میں. دشمنی میں ہم عدل سے نہیں ہٹ سکتے، کسی کی بھی دشمنی میں. عدل پر قائم رہنا، عدل کے لیے قیام کرنا، اللہ کے لیے قیام کرنا، عدل کو نافذ کرنے کے لیے قیام کرنا. یہ وہ مقاصد ہیں جو انبیاء کے مقاصد ہیں. جتنے نبی آئے اللہ نے تمام انبیاء کو یہی مقصد دے کے بھیجا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. جتنے بھی مقصد ہیں جو مقاصد اللہ نے کبھی کہیں بیان کیے وہ سب ذیلی مقاصد ہیں جو اسی کے ذیل میں آتے ہیں. عدل و انصاف و قسط کے ذیل میں آتے ہیں، عدل کے لیے. اب سمجھے آپ کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا جہاں خلاصہ نظر آتا ہے، اس کے رہبر کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت یا وارث نوح نبی اللہ وارث ابراہیم خلیل اللہ. کربلا عدل کا بہترین سمبل ہے. ابھی آپ نے ہمارے ماشاءاللہ نوجوان، اسی سینٹر سے مربوط ہمارے نوجوان اس تحریک میں شامل ہیں اور کافی حصہ لے رہے ہیں. آپ حضرات بھی لیں بے شک. ہو از حسین، یہ ایک مشن ہے. بتائیں دنیا کو کون ہے حسین.
واقعاً اگر دنیا کو معلوم ہے حسین کون ہے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے. معلوم ہوگا اسلام کیا ہے تو پتہ چلے گا انسانیت حقیقتاً کس کو کہتے ہیں. یہ ہو از حسین، بتائیں دنیا کو حسین کون ہے. اور ہمارے نوجوان اس محرم میں حصہ لیں اس تحریک میں انشاءاللہ. امام حسین کی تحریک چلی اور کمال اس تحریک کا دیکھیں، بالکل جیسے رسول اللہ نے اپنی جب تحریک پیش کی تو آیت تطہیر آپ دیکھتے ہیں. اب یہ بحث کہ بھئی پاک کرو یا پاک رکھو، اس بحث کو پیغمبر اسلام نے پریکٹیکلی اس طرح ختم کیا اور اس کا جواب دیا کہ پاک رکھو اور پاک کرو میں فرق یہ ہے کہ پاک جب کیا جاتا ہے جب کوئی نجاست آ جائے. گناہوں سے پاک کرو یا گناہوں سے پاک رکھو، کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ تو نبی نے کہا کہ میں تم کو کہاں جواب دیتا رہوں گا، پریکٹیکلی صاحبان عقل کے لیے جواب دے دیتا ہوں کہ ان پانچوں میں 2 ایسے بچے شامل کر دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ گنہگار تھے تو اللہ نے ان کو پاک کیا. توجہ کیجئے گا، گنہگار تھے تو اللہ نے ان کو پاک کیا. جب ان کو پاک کیا تو باقی تینوں کو بھی پاک کر دیا. کہا نہیں، ایسے رکھ دیے پریکٹیکلی کہ ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہی نہیں ہو سکتا کہ پاک کیا، ان کے لیے یہی یوز ہو سکتا ہے کہ پاک رکھا. اب ایک لفظ کے 2 معنی ایک جگہ نہیں ہو سکتے. تو طہارت کی دلیل کے طور پر نبی نے کس کو پیش کیا؟ 2 معصوم بچوں کو. ہمارا سلام حسین ابن علی پر کہ اس نے اپنی تحریک کے لیے 2 بچے نہیں، نہ جانے کتنے بچے ساتھ لے کے چلے حسین، اور ہر بچہ اپنی معصومیت کے ذریعے سے حسین کی معصومیت کا گواہ بن کے چلا. ہر بچہ حسین کی معصومیت. بھئی جیسے حسین کمال ہے کربلا، کیا معجزہ ہے کربلا. جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو ساتھ بھی لے کر چلے اپنی معصومیت کے بے گناہی کے گواہ. مدینے میں چھوڑ کر بھی گئے اپنی بے گناہی کے گواہ کو. صغرا بیٹا تم یہاں رہو اس لیے کہ میری بے گناہی کے لیے گواہ چاہیے. مدینے میں بھی چاہیے، مکے میں بھی چاہیے، کربلا میں بھی چاہیے. مگر جب مسلم کو بھیجنے لگے تو کہا مسلم تم ان گواہوں کے بغیر مت جانا، میں تمہارے ساتھ تمہاری اور اپنی دونوں کی مظلومیت اور معصومیت کے گواہ ساتھ کیے دیتا ہوں. لے کے چلے جاؤ ان دونوں بیٹوں کو. کیا عمر ہوتی ہے؟ 6 سال 7 سال. 6-7 سال کے بچے ایسے شدید گرمی میں، ایسے سخت ماحول میں، ایسے حالات میں 2 چھوٹے بچے کہیں آپ نے دیکھیں کہ باپ کے ساتھ اس طرح ایسے بڑے مشن پر جاتے ہو؟ کہا نہیں، لے جاؤ ان کو. اس لیے کہ میں بھی جب لے کر آؤں گا تو کبھی اونو محمد کو لے کر آؤں گا کربلا میں، کبھی قاسم کو لے کر آؤں گا، اور جو کچھ نہیں مانے گا تو اس کے لیے میں علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے آؤں گا. اور نہ صرف یہ کہ مدینے میں چھوڑوں گا گواہ، نہ صرف یہ کہ ساتھ لے کر جاؤں گا گواہ، نہ صرف یہ کہ کربلا میں پیش کروں گا گواہ، نہ صرف یہ کہ مسلم کے ساتھ پہلے سے بھیج دوں گا اپنے گواہ، بلکہ کربلا کے بعد کے لیے بھی گواہیاں چھوڑ کر جاؤں گا. سکینہ کی شکل میں گواہ ہوں گے، امام باقر کی شکل میں یہ 4 سال کے بچے میری مظلومیت کے گواہ بنیں گے. تماچے کھا کھا کے بنیں گے، تازیانے کھا کھا کے بنیں گے. ذکر سکینہ کا ہوگا، مظلومیت حسین کی ثابت ہوگی. ذکر صغرا کا ہوگا، مظلومیت حسین کی ثابت ہوگی. بس میرے دوستو، ایام ازاں سمجھے شروع ہو چکے. اسی مہینے کی 9 تاریخ تھی
جب ایک مظلوم کو پشت بام پر لے جا کر شہید کیا جا رہا تھا، اور وہ جب دارالامارت چھت پر پہنچا تو اس بلندی سے دیکھا عجب چہل پہل ہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں، بچے باہر نکلے ہوئے ہیں، ماں باپ بچوں کو نئے کپڑے دلا رہے ہیں، کھلونے دلا رہے ہیں۔ جانتے تھے مگر پوچھا قاتل سے، یہ کوفے میں کیسی چہل پہل ہے؟ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے کہاں نکلے ہیں؟ کہاں مسلم، آپ کو پتہ نہیں کل عید کا دن ہے، یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کے واسطے نکلے ہیں، عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بچوں کے لیے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، کھلونے خریدے جا رہے ہیں۔ اچھا مسلم نے کہا کوفے والوں بڑے بے وفا ہو تم، مگر میں تو جا رہا ہوں، اسی کوفے میں میرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، کچھ مصائب ایسے ہیں اہل بیت کے، ان میں سے ان دو مظلوم بچوں کی جب سے میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی ہیں، کبھی میں پورے مصائب ان مظلوموں کے پڑھ نہیں سکا ہوں، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور کیا عرض کروں آپ کے خدمت میں، کیسے معلوم اپنے جذبات کو؟ دیکھیں کربلا میں ہر بچہ ہے، ہر بچہ مظلوم، شک ہے کسی کو ان کی مظلومی کوئی حد ہے؟ خدا کی قسم جیسے فضیلتوں کی حد نہیں ہے ایسی ان کی مصیبتوں کی حد نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے ان بچوں میں اور ان بچوں میں جو کربلا میں تھے۔ ارے سکینہ تماچے کھا کے کبھی پھوپھی کو کبھی سجاد کو پکار تو لیتی تھی، مگر جب حارث تماچے مار رہا تھا، ہاں یہ بچے کسی آواز دے کسی پکار، یہ بچے کسے پکار۔ بھائی سکینہ کو پیاس لگتی تھی، کبھی آواز تو دیتی تھی چچا عباس، یہ بچے کسے پکاریں؟ یہ بچے کس کو بلائیں؟ سکینہ یتیم ہوئی، بیوائیں صحیح، کچھ ایسی خواتین تو تھیں کہ جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، سکینہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ کیا مظلومیت ہے ان بچوں کی، کیا مظلومیت ہے ان بچوں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ ڈرے سہمے بچے جب ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے ہیں، اللہ آپ کے تمام بچوں کو سلامت رکھے، سب بچے والے ہیں، جا کر بیٹھ گئے ڈرے سہمے، پتہ چل گیا بابا کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا۔ 28 سال کی عمر شریف ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، نوجوانی میں 28 سال شہید کر دیا گیا۔ اور یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے علی کے نواسے ہیں۔ علی نے اپنے پوتے ہی نہیں دیے، علی نے اپنے نواسے بھی دیے ہیں۔ یہ عباس کے حقیقی بھانجے ہیں، شجاعت بھی آئی ہے، صبر بھی آیا ہے۔ ایک عورت نے جب دیکھا یہ بچے ایسے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، پوچھا کون ہو؟ خاموش ہے، کیسے بتائیں؟ کیسا ظالم ہے یہ شہر، پورا کا پورا شہر، کہاں جہاں پر 2 یتیم بچوں کو پناہ نہیں مل رہی ہے، کیسا ہے یہ شہر کہ جہاں 2 یتیم بچے گھبرا رہے ہیں بتاتے ہوئے۔ ارے بھائی کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ان بچوں کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ کیسے مظلوم ہیں یہ بچے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا،
ہائے ہائے، یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ ہمارا باپ شہید ہو گیا. اور جب معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی کوئی خاتون ہے، تعارف کرا دیا، تعارف کرایا، لے کر آتی ہے گھر میں. لیکن نہ اس مومنہ کو معلوم تھا، نہ ان بچوں کو پتا تھا کہ ہر قدم جو اٹھ رہا ہے وہ موت اور شہادت کی طرف جا رہا. اطمینان سے سو جاتے ہیں، سلا دیا. خدا جانے، مجھے ہسٹری میں نہیں ملا، مجھے نہیں معلوم، خدا جانے کتنے دن کے بعد ان بچوں کو کچھ نیند آئی تھی. ابھی نیند آئی ہی تھی کہ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا رسول کائنات تشریف فرما ہیں، امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب معصومہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، اور ایک مرتبہ جناب مسلم تشریف لاتے ہیں، سامنے حاضر ہوتے ہیں پیغمبر اسلام. فرماتے ہیں مسلم تم اکیلے آ گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں آئے، جاؤ اپنے بچوں کو لے کر آؤ. اور مسلم آتے ہیں، دونوں بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں. جیسے ہی خواب میں باپ کے سینے کی گرمی محسوس کی، تڑپ کے آواز دینے لگے، بابا مدینے سے ساتھ لے کر چلے تھے، ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے، ہم آپ کو بہت دن سے یاد کر رہے ہیں، خدا جانے کیا کیا شکایتیں کی ہوں گی. ارے آواز بلند ہوئی، حارث نے آواز سنی، دوڑا ہوا کمرے میں آیا، دونوں بچوں کے بالوں کو گھسیٹتا ہوا صحن خانہ میں لے کر آیا. ستون خانہ سے ننھے بچوں کو اس انداز سے جکڑ دیا. بچے پکارتے رہے، ظالم ہماری خطا کیا ہے، رات گزری صبح ہوئی بچوں کو لے کر چلا. یہ مومنہ ہاتھ جوڑتی رہی، ظالم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، جناب سیدہ کو کیا منہ دکھائے گا. نہیں سنتا، لے کے چلتا ہے، فرات کے کنارے لے کر آیا. عجب مظلومیت ہے بچوں کی میرے دوستو. بچوں نے کہا ظالم اے حارث کیوں قتل کرتا ہے ہمیں، اگر تجھے وہ انعام چاہیے جو ابن زیاد کا وعدہ ہے تو ہم کو لے چل زندہ. تو شاید جانتا نہیں کہ ہمارے مامو جان کتنے سخی ہیں، تجھے بہت کچھ دے دیں گے میرے آقا، وہاں لے چل. نہیں مانا. آخر میں تاریخ میں یہ جملے تک لکھے ہیں مظلوموں کے کہ اگر تجھے ہم سے پیسے ہی چاہیے تو ہمارے سروں کو مونٹ کر لے جا، اس طرح جیسے غلاموں کو لے جاتے ہیں، اور جا کر بازار میں بیچ دے، پیسے لے لینا. کہہ لیں گے تمہیں اتنا خوف ہے موت سے؟ کہا ہم موت کے خوف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہمیں وہ چہرہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہم رخصت ہو رہے تھے تو ماں نے کس انداز سے ہمیں دیکھا تھا، ہمیں ماں یاد آ رہی ہے. بس تلوار اٹھائی، قتل کرنا چاہتا ہے. دونوں بچے آگے بڑھ گئے، کہا پہلے مجھے قتل کر، دوسرے نے کہا پہلے مجھے قتل کر. عجیب کردار ہے. اور یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جناب مسلم کی اور ان مظلوموں کی شہادت، محمد ابراہیم کی شہادت کربلا کا پیش خیمہ ہے. جو کچھ کربلا میں ہوا یہاں بھی ہوا ہے. فرات کے کنارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور بچے قتل ہونے سے پہلے اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس خاندان کا شیوا ہے. سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، تلوار آگے بڑھی تو دونوں کے سر آگے بڑھ گئے. بس ایک مرتبہ
قیامت آئی، زمین لرزنے لگی، آسمان سے واویلا کی صدائیں آنے لگیں، فرشتے رونے لگے. ایک عجب کیفیت. جب حارث نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، بڑے بھائی کے سر کو قلم کیا، خون بہنے لگا. چھوٹے بھائی نے اپنا سینہ اس خون پر رکھ دیا. حارث نے اس جسم اطہر کو، اس ننھے سے جسم کو سر سے جدا کرنے کے بعد پانی میں ڈالا. بہتا ہوا فرات کا پانی رک گیا. رکا. کیوں رکا؟ اس لیے کہ جب دوسری بار تلوار اٹھی تو چھوٹے نے کہا بھیا جانا نہیں، بھیا ساتھ آئے تھے، ساتھ جائیں گے. دوسرے بھائی کا سر قلم ہوا، لاش کو فرات میں پھینکا گیا. بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، ہمیشہ کے لیے تہنشین ہو گئے. ارے جو کربلا جاتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں ان مظلوموں کے مزار پر، عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ کی زحمت تمام کی. بس صرف ایک روایت میں ہمیشہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ پھول سے بچے کیسے تھے. تاریخ کہتی ہے کہ ان دونوں کے سروں کو لے کے یہ ظالم پہنچا ہے کوفے. یہ وہ مجمع ہے جسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابن زیاد کتنا بڑا ظالم اور جابر. جب اس نے دیکھا کہ حارث 2 بچوں کے سروں کو لے کر آیا ہے، کہا کس کا سر لے کر آیا ہو؟ کہا مسلم کے دونوں بچوں کا. تو نے کہا تھا نا انعام دوں گا. کہا نکالو کہاں ہیں وہ سر. اس نے جب جھولی سے سروں کو نکالو، پتہ نہیں میں کیسے پڑھوں. تاریخ کہتی ہے کہ 3 بار اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور کہتا ہے حارث ان بچوں پر تو نے تلوار اٹھائی کیسے؟ تجھے رحم نہیں آیا؟ تجھے ایسے پیارے بچوں پر رحم نہیں آیا؟ ابن زیاد، بس میں پڑھ چکا، میری ماں بہنیں سن رہی ہوگی. ارے ابن زیاد جن کے چہروں کو دیکھ کے تڑپ گیا. ارے ہائے جب ماں کو معلوم ہوا ہوگا ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کوفے میں آیا، مسلم کا سر لٹکا ہوا دیکھا تو زوج مسلم نے یہی کہا مسلم تم پر سلام، مگر ذرا یہ تو بتاؤ میری امانتیں کہاں ہیں؟ ہاں میرے بچے کہاں رہ گئے؟ ان بچوں کا تابوت اٹھائیں جن کا تابوت نہیں اٹھایا گیا. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. خون بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم. خون بچوں کا گردن دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. خون بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم. خون بچوں کا گردن پر لیے جاتا ہے ظالم. دربار میں 2 ننھے سے سر لاتا ہے ظالم. گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل. گر پوچھتا ہے کوئی تو بچوں کا ہے قاتل. سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم. سر فخر سے تسلیم کو نیوڑاتا ہے ظالم.
دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد، دل تھامے ہوئے بیٹھے ہیں سب صاحب اولاد، رونے پا کسی کے نہیں شرماتا اے ظالم، رونے پا کسی کے نہیں شرماتا ظالم، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم، سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پے نظر، سر کاٹ کے سادات کے لایا ہے پے نظر، اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم، اور اس پہ مسلمان بھی کہلاتا ہے ظالم، دربار میں ننے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم، خون بچوں کا گردن پہ لیے خون بچوں کا گردن پہ لیے آتا ظالم، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم، دربار میں دو ننے سے سر لاتا ہے ظالم، یا حسین ہو جائے مسلم نے یہ فغان